مفت کی آنسو۔ ایک کتا نزا کے عالم میں تھا اور اس کا مالک پاس بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ پریت رنج اور غم سے اس کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ روتا جاتا اور کہتا جاتا کہ آئے مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا، میں مارا گیا، کیا کروں گدھر جاؤں، کون سا جتن کروں کہ میری پیاری کتے کی جان بچ جائے۔ غرض اسی طرح اونچی آواز سے روتا اور بن کر رہا تھا۔ ایک فقیر ادھر سے گزر رہا تھا، کتے کے مالک کو یوں بےحال دیکھا تو پوچھا کہ بھائی خیر تو ہے، یوں گلا پھاڑ پھاڑ کر کیوں رو رہا ہے؟ کتے کے مالک نے جواب دیا، ہائے کیا کہوں، کون میرا فریاد سننے والا ہے؟ میرا یہ کتا اب جس پر نزا کا وقت طاری ہے، بڑے اوصاف کا مالک ہے۔ ایسا کتا تو چراغ سے لے کر بھی ڈھونڈوں تو نہیں ملے گا۔ رات بھر میری مکان کی نگہبانی کرتا ہے، کیا مجال کوئی پرندہ بھی ادھر پر مارے۔ کتا کیا اسے شیر کہوں، شیر بڑی بڑی روشن آنکھوں والا، ہیبت ناک، اونچا قد، دوڑنے میں ہرن کو مات کرے، اسے دیکھ کر چور چوکوں کی روح فنا ہو جاتی ہے۔ شکار کی تعاقب میں نکلے ہوئے تیر کی طرح جاتا ہے۔ ان خوابوں کے ساتھ ساتھ بلا خانے، صابر، بے غرض اور وفادار بھی ہے۔ فقیر نے بے حد متاثر ہو کر پوچھا، تیرے کتے کو تکلیف کیا ہے؟ کیا اس کو کوئی مہک زخم آ گیا؟ مالک نے جواب دیا، بھوک سے اس کا دم لبوں پر ہے اور کوئی بیماری نہیں، کئی دن ہو گئے اسے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ فقیر نے کہا، بھائی اب صبر کرو، اس کی سوا اور چارہ ہی کیا، خدا کی ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ صبر کا پھل دیتا ہے۔ اتنی میں فقیر کی نظر رونے والے شخص کے پیٹ پر پڑی، جہاں کپڑے میں کوئی چیز بندھی ہوئی لٹک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، اس کپڑے میں کیا لپٹا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ کل کے لیے چند روٹیاں اور کھانے پینے کا دوسرا سامان ہے۔ یہ سن کر مرد فقیر کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے کہا، ظالم، کیوں نہیں دیتا کتے کو تو اپنے توشہ سفر سے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کی حد تک اس کی محبت مجھے نہیں ہے کہ اپنی روٹی بھی اسے کھلا دوں۔ روٹیاں بغیر پیسے کی نہیں ملتی، اور یہ آنسو جو اس کی غم میں گر رہا ہوں، البتہ یہ میرے پاس فالتو اور بیکار ہے، کیونکہ آنسو بہانے پر کوئی خرچ نہیں ہوتا، سو میں اس کے لیے بہا رہا ہوں۔ فقیر نے کہا، لعنت ہو تیری اس عقل اور محبت پر، تیری مثال تو اس مشک کی سی ہے جس میں ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، خاک پڑے تیری سر پر، تیری نزدیک روٹی کا ایک ٹکڑا آنسو سے زیادہ قیمتی ہے۔ ارے نامراد، آنسو تو وہ خون ہے جس غم اور صدمے نے پانی بنا دیا ہے۔ ارے ظالم، خون کی قیمت خاک کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے بدبخت، تو خون کا خاک سے بھی کم تر سمجھ کر یوں بہا جا رہا ہے، حالانکہ ان کی قیمت پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے۔ نصیحت: مولانا روم اس حکایت میں نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی کا ظاہری حالات کو دیکھ کر اس کی بات پر یقین کر لینا احمقوں کا شیوہ ہے، اور یہ کہ لوگ آنسو کو کھیل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کسی وقت آنکھ میں آنی چاہیے جب انسان کا دل غم سے پانی ہو گیا ہو۔